سامعین کرام، آج میں جس عمل جس ورد کی بات کرنے جا رہی ہوں، مجھے بہت سارے سبسکرائبر کی کال اور میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ہمیں ورد عباس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، ورد عباس علیہ السلام کا طریقہ بتائیں اور ورد عباس علیہ السلام کو کس منت کے لیے کیا جاتا ہے۔ پلیز آپ ہمیں مکمل ویڈیو بنا کر بتائیں کہ ورد عباس کیا ہے اور ورد عباس کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو گئی، اور آج میں اپنے تمام سبسکرائبر، اپنے حاضرین، اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو ورد عباس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تمام سبسکرائبر کو بہت بہت دل سے تھینکس، آپ لوگوں کے بہت سارے پیار، بہت سارے میسیجز اور بہت سارے کالز کے لیے تھینک یو سو مچ۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے لائک کمنٹس پڑھ کر، بہت موٹیویشن ملتا ہے اور سپورٹ ملتی ہے۔ کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیں، جلدی سے سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں کہ میری ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکیں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے تمام کمنٹس کا رپلائی کر سکوں، آپ کی تمام کالز کا جواب دے سکوں۔ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں، اگر کبھی کوئی لیٹ ہو جایا کرے تو بہت معذرت۔ اب میں آپ کو ورد عباس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ورد کوئی عام ورد نہیں ہے، یہ ورد بہت خاص، بہت اسپیشل ورد ہے، بہت مجرب استغاثہ ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کر کے ہم مولا عباس علمدار جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، مولا عباس کو اپنے گھر دعوت پر بلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا خاص عمل ہوگا جس کے کرنے سے مولا عباس علیہ السلام ہمارے گھر ہماری دعوت پر آ جائیں۔ اور یہ کہ جب ہم مولا عباس علیہ السلام کو دعوت پر بلاتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں آتے، بلکہ اپنے ساتھ جنت البقیع سے شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا کو ساتھ لاتے ہیں، شہزادی ام البنین ساتھ آتی ہیں، جناب رسول خدا ساتھ تشریف لے کر آتے ہیں، نجف سے مولائے کائنات چلے آتے ہیں، کربلا سے مولا حسین، علی اکبر و علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، شام سے شہزادی زینب و ام کلثوم اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ اور باقی تمام معصومین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یاد رکھیں کہ جتنے بڑے لوگوں کو دعوت پر بلایا جاتا ہے اتنا ہی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک عام روٹین میں اگر ہم کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں تو اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا 100% دے سکیں اور دعوت میں آنے والا ہمارے گھر سے خوش ہو کر جائے۔ تو یہ تو بہت خاص اور بہت اہم ہستیوں کی دعوت ہے، میں قربان جاؤں ان ہستیوں پر۔ اب میں آپ کو ورد عباس کا طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مثل فجر، جس طرح ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتی ہوں نماز کی، نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت واسطے نماز حاجت، اور ہدیہ کرتی ہوں غازی عباس علمدار شہنشاہ وفا سکینہ کے چچا حجاب زینب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ کی بارگاہ میں قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت نماز کے فوراً بعد حدیث قصہ پڑھے اور اس کے بعد یہ جتنے بھی استغاثے ہیں یہ 14 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 14 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کر بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے، عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر جگا دو، صدقہ سکینہ کا مجھے جلد شفا دو۔ دیکھیں، بیماری صرف جسم کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو ہم وہ بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو جس طرح آپ ایک ماں سے راز و نیاز کرتے ہیں، آپ مولا عباس سے اس ٹائم راز و نیاز کر رہے ہیں، آپ مولا عباس کو اپنی تکلیفیں بتا رہے ہیں۔ یہ مشکل کشا بیٹے ہیں جو ہماری ہر حاجت کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت خاص اور بہت اہم ہستیوں کی دعوت ہے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام پر جب بھی کوئی مشکل پڑتی جناب عباس علمدار فوری
بڑھ کر بھائی کا ساتھ دیتے، کیونکہ آپ کی والدہ شہزادی ام البنین نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ عباس، میں نے زندگی بھر شہزادی کونین شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیزی کی ہے۔ عباس، حسین پر اگر کبھی بھی کوئی وقت آئے، اپنی جان کو حسین کی جان سے عزیز نہ رکھنا، ورنہ عباس تمہاری ماں بروز قیامت شہزادی فاطمہ زہرا سے شرمندہ ہوگی۔ شہزادی ام البنین کا گود میں دیا ہوا یہ سبق غازی نے ایسا یاد کیا کہ مولا حسین نے جب جب آواز دی، غازی نے لبیک کہہ کر سر کو جھکا دیا، اور مولا حسین خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل دعا ہو، جب کوئی مشکل حاجت ہو، جب کوئی بڑی پریشانی ہو، جب کوئی بڑی مشکل آ جائے، تو مشکل کشا کے بیٹے حضرت عباس علمدار کو پکارو، مشکل پل میں حل ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم مولا عباس کو اپنے گھر مدعو کر رہے ہیں، اپنے گھر دعوت دے رہے ہیں، اور مولا عباس جب دعوت پر آ رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اکیلے نہیں آتے، تمام معصومین علیہ السلام ان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہم مولا عباس سے راز و نیاز کرتے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے گود میں سر کو رکھ کر راز و نیاز کرتا ہے، اس طرح آپ نے مولا عباس سے راز و نیاز کرنے ہیں۔ اور مشکل کشا کے بیٹے کو یہ نہیں بتانا کہ مشکل کتنی بڑی ہے، آپ نے مشکل کو بتانا ہے کہ مشکل کشا کا بیٹا باب الحوائج کتنا بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ یا حضرت عباس جلد آؤ میرے پاس، تم پکڑو میرا ہاتھ، میں کرتی ہوں فریاد، سن لو میری مراد، جلد آؤ میرے پاس، میرا کام بنا دو، اعجاز دکھا دو۔ 14 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، پھر 14 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مظہر العجائب والغرائب، یا باب الحوائج غازی علمدار، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے اور اپنے ورد کو تمام کرنا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے شہزادی سکینہ کی کوئی دعا، کوئی مناجات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر غازی شہنشاہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ خدارا آپ جانماز سے اٹھنے نہیں پائیں گی، آپ کے ہاتھ گرنے نہیں پائیں گے، آپ کی حاجت پل میں پوری ہو جائے گی۔ ابھی ورد عباس آپ نے کیا تھا، اب میں آپ کو حاضری کی چیزیں بتاؤں گی کہ آپ نے حاضری میں کیا چیزیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک سوٹ لینا ہے، لیڈیز سوٹ، جو آپ نیت کریں گی کہ میں شہزادی ام البنین کے نام کا سوٹ لے رہی ہوں، اور آپ نے وہ سوٹ جائے نماز پر رکھنا ہے، اور ام البنین کے نام کا جو سوٹ ہے وہ آپ نے کسی سید زادی نمازی عورت کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 دیے لینے ہیں، 5 دیے لینے ہیں، اور ان دیوں کو آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے۔ یہ ورد عباس کے بعد جن لوگوں نے منت اٹھانی ہوگی وہ ایک منت مان کر ایک دیے کو روشن کرے گا اور اپنی مراد مانے گا، پھر اسی طریقے سے یہ ورد مولا عباس علمدار اپنے گھر میں کروائے گا۔ اور حاضری کے لیے آپ نے مٹی کے 3 کنڈے لینے ہیں، وہ جو ریڈ کلر کے مٹی کے کنڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے وہ لینے۔ ایک کنڈے میں آپ نے نمک رکھنا ہے، دوسرے کنڈے میں آپ نے چینی رکھنی ہے، اور تیسرے کنڈے میں مولا عباس کی حاضری جو سوجی کا حلوہ بنے گا، آپ نے سوجی کا حلوہ بنانا ہے، اور تیسرے کنڈے میں آپ نے سوجی کا حلوہ رکھنا ہے۔ اب آپ نے مولا عباس کی حاضری تیار کرنی ہے، جو بھی آپ کی استطاعت ہو، مولا آپ کو جتنا نوازیں، جتنا عطا کرے مولا، آپ نے مولا عباس کی حاضری تیار کرنی ہے جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ چاہے آپ 5 پراٹھے بنا لیں، 5 شامی کباب بنا لیں، اور جو آپ رکھ سکیں، جو آپ کی حسب استطاعت آپ مولا کی حاضری میں رکھ سکیں، آپ نے وہ مولا کی حاضری تیار کرنی ہے دسترخوان پر۔ اور اس کے بعد یہ جو ورد کرنا ہے، آپ نے یہ سارا ورد جانماز کو بچھا کر کرنا ہے۔ شہزادی ام البنین کا سوٹ آپ نے وہیں رکھنا ہے، چراغ آپ نے وہیں رکھنے ہیں، یہ تمام حاضری آپ نے وہیں رکھنی ہے۔ یہ جب حاضری تمام آپ تیار کر لیں گی، دسترخوان کو سجا لیں گی، اس کے بعد آپ نے ورد عباس کرنا ہے، اور ورد عباس کرنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت طلب کر، واللہ بخدا ایسا ہو نہیں سکتا
کہ شام سے آئی ہوئی بیبیاں غازی سے حاجت کو طلب نہ کروا دیں، کیونکہ غازی کون غازی؟ یہ وہ غازی ہیں جو فاطمہ زہرا کی دعا ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو شہزادی زینب و ام کلثوم کی ردا کے محافظ ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو شہزادی سکینہ کے چچا ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو شہزادی سکینہ کے امو ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو شہزادی سکینہ کے سکا ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو حسین کے مددگار ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حسین کی مدد پل میں کر دے وہ آپ کی مشکل کو حل نہ کرے؟ میں کہوں گی بار الہا، جہاں جہاں ورد ہو رہا ہے، جہاں جہاں ورد سنا جا رہا ہے، ان کی مشکلوں کو حل کر دے غازی، پل میں ان کی مشکلیں آسان کر دیں۔ دیکھیں ایک علم کی آس دیکھیں جس گھر پہ لگا ہوتا ہے، چاہے گھر کسی غریب کا کیوں نہ ہو، چاہے ایک کمرے کا گھر کیوں نہ ہو، نگاہیں جھک جایا کرتی ہیں، چاہے کتنی بھی بڑی بلڈنگ ہو، کتنا بھی بڑا گھر کیوں نہ ہو، اگر غازی کا علم نصب نہ ہو تو کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو غازی وہ غازی ہے جو سکینہ کی آس ہے، چچا عباس ہے، جو زینب کے پردے کے محافظ عباس ہیں، وہ ہماری مدد کو کیسے حل نہیں کریں گے، ہماری مشکل کو کیسے آسان نہیں کریں گے، ہماری مدد کیسے نہیں کریں گے؟ بے شک ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن جب ہم غازی کو بلاتے ہیں تو وہ 14 کو لاتے ہیں اور 14 ہماری مشکلیں حل کروا دیتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ بار الہا جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما دیں، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دیں، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بہترین گھر اور بہترین بر عطا فرما دیں۔ غازی شہنشاہ کے توسل سے تمام جوانوں کو اپنے امان میں رکھیں۔ پروردگارہ جو کربلا اور شام جانے کے خواہش مند ہیں میرے مولا انہیں زیادہ سفر بھی کر دیں، اذن زیارت بھی عطا کر دیں اور زیادہ راہ بھی عطا کر دیں۔ میرے مولا میں نہیں جانتی، آپ سب کے نام بھی جانتے ہیں، سب کے کام بھی جانتے ہیں، مشکلوں کو مشکل کشا بیٹے کے توسل سے لمحوں میں حل کر دیں الہی آمین۔ جب آپ لوگ یہ ورد مولا عباس علمدار کریں تو مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چند اشعار مولا عباس کی شان میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم، اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم، کیا ڈر ہے کہ جب پاس ہے عباس کا پرچم، سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ کھڑا ہے لگتا ہے اسی چھت پہ عباس کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔